کل ہی پبلک سروس کمیشن کا یہ پیپر ہوا ہے لیکچر اردو کی پوسٹ کے لیے، اور یہ پیپر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جو سوالات ہیں اور ان کے جو درست آپشن ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اصل میں یہ پرچہ پیش کرنے کا اور اس پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پبلک سروس کمیشن کبھی کے ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، جتنے بھی پبلک سروس کمیشن ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے لیکچرشپ کے لیے، اس میں سوالات جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے، تقریباً ایک ہی پیٹرن کے ہوتے ہیں۔ ان کا جو پیپر ہے وہ ایک ہی پیٹرن کا ہوتا ہے اور اسی طرح کے ملٹیپل چوائس سوالات ہوتے ہیں اور ان کے آپشن دیے جاتے ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ سوالات ہوتے ہیں، موروثی سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہ پرچہ جو ہے یہ تو سندھ پبلک سروس کمیشن کا ہے، لیکن اسے پیش کرنے کا مقصد یا اس پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو سندھ پبلک سروس کمیشن میں جن طلباء نے یہ پیپر دیا ہے انہیں اپنے سوالات کے درست جوابات معلوم ہو جائیں، ایک مقصد تو یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ کے پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ بھی اسی مہینے ہو رہا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ کے جو کے پبلک سروس کمیشن میں اردو لیکچر کے لیے امیدوار ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہی سوالات جو ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال یا کچھ سوالات ان کے پیپر میں بھی آ جائیں تو ان کی بھی تیاری ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں سوالات کا اور سوالات کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ ویڈیو جو ہے یہ پبلک سروس کمیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، اور پبلک سروس کمیشن سندھ اور دیگر صوبوں کے جو پبلک سروس کمیشنز ہیں ان کے امیدواروں کے لیے بھی یکساں طور پر انشاءاللہ مفید ہوگی۔ اب ہم اس پرچے کے سوالات شروع کرتے ہیں اور ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، میرا چاند آ گیا، اس جملے میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اور آگے آپشن دیے گئے ہیں، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ استعارہ ہے۔ دوسرا سوال، تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا؟ مارکس، ہیگل، فرائڈ یا لونجینس؟ اور اس کا درست جواب تھا فرائڈ۔ تیسرا سوال، کلام میں کسی لفظ کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے اسی قبیل کے الفاظ مزید ذکر کرنا اصطلاح میں کیا ہے؟ حسن تعلیل، مراعات النظیر، لف و نشر یا تجنیس تام؟ اور اس کا جو درست جواب تھا وہ تھا مراعات النظیر۔ سوال نمبر 4، کس صنف میں ہر شعر مطلع ہوتا ہے؟ مثنوی، قصیدہ، غزل یا رباعی؟ اور اس کا درست جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 5، مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال کس کی تخلیق ہے؟ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی تخلیق ہے؟ غواصی، رستمی، نصرتی یا سراج اورنگ آبادی؟ اور اس کا درست جواب تھا غواصی۔ سوال نمبر 6، کس ناول میں بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کرنے پر زور دیا گیا ہے؟ ابن الوقت، میرات العروس، توبۃ النسوء یا ایامہ؟ اور اس کا درست جواب تھا ایامہ۔ ایامہ کہتے ہی عربی میں بیوہ کو ہیں، بیواؤں کو ہیں۔ سوال نمبر 7، آغا حشر کشمیری کو شیکسپیئر ہند کا لقب کس ڈرامے کی مقبولیت کے سبب ملا؟ اسیر حرص، سفید خون، صید ہوس یا شہید ناز؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہ اس پرچے کا متنازع سوال ہے، مجھے اس کا صحیح جواب نہیں مل سکا، کیونکہ یہاں جو ڈرامے دیے گئے ہیں یہ سارے ہی ڈرامے ان کے مشہور ڈرامے ہیں، اور انہیں کسی ایک ڈرامے کی وجہ سے جو ہے تو یہ لقب نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کی ساری ڈرامہ نگاری کے حوالے سے، اور انہوں نے شیکسپیئر کے ترجمے کیے تھے، تو اس سوال کا یہ مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 8، فیض احمد کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی کا مقدمہ کس شاعر نے لکھا؟ تو نقش فریادی کا جو مقدمہ ہے حضرت موہانی ہے، علی سردار جعفری ہے، ساحر لدھیانوی ہے اور نون م راشد ہے، اور اس کا درست جواب تھا نون م راشد۔ سوال نمبر 9، نذیر اکبر آبادی کے کلام کو کس نے سوقیانہ کہا؟ حالی نے، محمد حسین آزاد نے، شیفتہ نے یا کلیم الدین احمد نے؟ اور اس کا درست جواب ہے شیفتہ، یعنی غلام مصطفیٰ خان شیفتہ نے اپنے تذکرہ گلشن بخار میں نذیر اکبر آبادی کو سوقیانہ یعنی بازاری قسم کا شاعر کہا۔ سوال نمبر 10، مثنوی سحر البیان کے قصے کو نثر میں کس نے نثر بے نظیر کے نام سے پیش کیا؟ دیا شنکر نسیم، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف
یا میر بہادر علی حسینی، اور اس کا جو جواب ہے میر بہادر علی حسینی۔ سوال نمبر 11، غزل اور نظم کے ردیف اور قافیے کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع طرحہ، مطلع، حسن مطلع یا زمین، اور اس کا جو جواب ہے زمین، یعنی قافیے اور ردیف کو مجموعی طور پر زمین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، آب حیات میں شاعری کے کتنے دور ہیں؟ 3، 4، 5 یا 6، اور جو جواب ہے 5۔ سوال نمبر 13، اختر حسین رائے پوری کس تنقیدی نظریے کے نقاد ہیں؟ ترقی پسند، جمالیات، جدیدیت یا نفسیات؟ تو یہ ترقی پسند نقاد ہیں۔ اور سوال نمبر 14، محمد حسن عسکری اور سعادت حسن منٹو نے مل کر لاہور سے رسالہ جاری کیا، اس کا نام کیا تھا؟ اردو ادب، ترقی پسند ادب، پاکستانی ادب، ان میں سے کوئی نہیں، اور اس کا جو جواب ہے اردو ادب۔ اب سوال نمبر 15 ہم دیکھتے ہیں، اور سوال نمبر 15 یہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ ابتدا تا 1957 کس کی تالیف ہے؟ تبسم کاشمیری، الیاس کاشمیری، معظم کاشمیری یا حمید کاشمیری؟ اور اس کا جو جواب ہے تبسم کاشمیری۔ سوال نمبر 16، آب حیات کا ماخذ حافظ محمود شیرانی کس تذکرے کو قرار دیتے ہیں؟ مجموعہ نغز، خزینۃ العلم، تذکرہ شعراء اردو، اور ان میں سے کوئی نہیں، اور اس کا جو جواب ہے مجموعہ نغز، یعنی قدرت اللہ قاسم کا مجموعہ نغز جو ہے اسے حافظ محمود شیرانی نے آب حیات کا ماخذ کہا ہے۔ سوال نمبر 17، اقبال کے ثنائے بدائے کس کی تحقیق ہے؟ نذیر احمد، خلیق احمد، سید احمد یا انعام احمد؟ اور جو جواب ہے نذیر احمد۔ اور سوال نمبر 18، عصمت چغتائی کا کون سا خاکہ اردو ادب کے بہترین خاکوں میں شمار ہوتا ہے؟ چہرے، گنج فرشتے، دوزخی، نامدیو مالی؟ اور اس کا درست آپشن ہے دوزخی۔ یہ دوزخی عظیم بیگ چغتائی جو عصمت چغتائی کے بھائی تھے، تو عصمت چغتائی نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ دوزخی کے نام سے لکھا تھا۔ اور سوال نمبر 19، میر تقی میر کا نکات الشعراء کس سن میں مکمل ہوا؟ 1751، 1851، 1951 یا 1651؟ اور اس کا درست آپشن ہے 1751۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور مزید سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 20، بستی ناول کس کی تخلیق ہے؟ انتظار حسین، شوکت صدیقی، پریم چند یا زاہدہ ہنا؟ اور اس کا درست آپشن ہے انتظار۔ بستی انتظار حسین کا ناول ہے، شوکت صدیقی کا ناول جو ہے اس کا نام خدا کی بستی ہے۔ سوال نمبر 21، انارکلی کس کا معروف ڈرامہ ہے؟ اور امت الحی، امتیاز علی تاج، ظہیر مدنی، سلیم احمد؟ اور دوسرا آپشن ہے امتیاز علی تاج۔ سوال نمبر 22، دیوان غالب غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوا؟ 5 بار، 6 بار، 2 بار، 1 بار بھی نہیں، اور دوسرا آپشن ہے 5 بار۔ سوال نمبر 23، میرۃ العروس کس سن میں شائع ہوا؟ 1868، 1869، 1859، 1858؟ اور دوسرا آپشن ہے 1869۔ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول ہے یہ، اور اسے اردو کا بھی پہلا ناول کہا جاتا ہے، اور یہ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 24، قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کس سے تعلق رکھتی ہے؟ سوانح، خود نویش، رپورتاج یا پھر خاکہ نویسی؟ اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ خود نوشت ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 25 ہے، کلیات میر فورٹ ولیم کالج سے پہلی بار میر کی وفات کے کتنے عرصے بعد شائع ہوئی؟ 1 سال بعد، 7 ماہ بعد، 1 ماہ بعد یا 1.5 سال بعد؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے 1 سال بعد۔ اس کے بعد سوال نمبر 26، خلیق انجم نے سر سید احمد خان کی کس معرکۃ الآراء کتاب کی تدوین متن کی؟ یہاں پیپر میں غلطی ہے، مورکۃ الآراء لکھا ہے، حالانکہ یہ لفظ ہے معرکۃ الآراء ہے۔ تو خلیق انجم نے سر سید احمد خان کی کس معرکۃ الآراء کتاب کی تدوین متن کی؟ اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، مسافران لندن؟ اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ آثار الصنادید ہے۔ سوال نمبر 27، اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 27۔ سوال نمبر 27 جو ہے، غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک کا خطاب کس کتاب کے لکھنے پر ملا؟ پنج آہنگ، مہر نیمروز، قاطع برہان یا پھر دستمبو؟ تو یہ انعام یہ خطاب جو ہے یہ انہیں مہر نیمروز، اس کا درست آپشن ہے مہر نیمروز، خاندانی تیموریہ کی تاریخ بہادر کے ظفر کی فرمائش پر غالب نے لکھی تھی،
اور اس پر بہادر شاہ ظفر کے دربار سے غالب کو یہ خطابات عطا ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال، کلام میں باطنی کیفیات اور لطیف جذبات کو بیان کرنے کے لیے کون سی شعری اصطلاح ہے؟ داخلیت، خارجیت، قنوتیت، خارجیت، اور درست جواب ہے داخلیت۔ سوال نمبر 29، اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ شبلی، محمد حسین آزاد، خورشید الاسلام یا شمس الرحمن فاروقی، اور درست جواب ہے شبلی، نعمانی۔ سوال نمبر 30، پریم چند کے افسانے زیور کا ڈبہ کا مرکزی کردار کون ہے؟ چندر پرکاش، چمپا، ٹھاکر، ویر اندر، اور اس کا درست آپشن ہے، درست جواب ہے چندر پرکاش۔ اگلا سوال، کسی دوسری زبان کے لفظ کو ضروری تغیر کے ساتھ اردو میں اپنا لینا کیا کہلاتا ہے؟ تعویل، تارید، تجرید یا تالیف، اور اس کا درست جواب ہے تارید۔ سوال نمبر 32 ہے، جس فعل میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں کی جھلک پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل امر، فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، اور اس کا درست جواب ہے فعل مضارع۔ اگلا سوال، کتابی شکل میں شائع ہونے سے قبل محمود نظامی کے سفر نامے نظرنامہ کے ابواب کس رسالے میں شائع ہوئے تھے؟ اوراق، فنون، ادب لطیف یا تحریریں، اور اس کا درست آپشن ہے تحریریں۔ سوال نمبر 34، جس نثر میں وزن ہو مگر قافیہ نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نثر عاری، نثر مسجع، نثر مرصع، نثر مرجز، اور اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے نثر مرجز۔ اور سوال نمبر 35، اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے، اقبال کے متعلق یہ کس نے کہا؟ شیخ عبد القادر نے، یوسف سلیم چشتی نے، شیخ محمد اکرام نے، یا امتیاز علی خان عرشی نے؟ تو اس کا درست جواب ہے شیخ عبد القادر۔ سوال نمبر 36، کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح کون سی ہے؟ داخلیت، خارجیت، قنوتیت، خارجیت، اور درست جواب ہے خارجیت۔ سوال نمبر 37، حاصل رباعی کون سا مصرع ہوتا ہے؟ پہلا مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا، چوتھا؟ تو اس کا درست آپشن ہے چوتھا مصرع۔ سوال نمبر 38، تمہیدیہ قصیدے میں سب سے پہلے کون سا عنصر پایا جاتا ہے، فنی عنصر پایا جاتا ہے؟ تشبیب، گریز، مدح یا دعا، اور اس کا دوسرا آپشن ہے تشبیب۔ سوال نمبر 39، پیر کنعا کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ پیر حرم، پیر مغاں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کا دوسرا آپشن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پیر کنعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور ماہ کنعا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40، ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ نظم کا پہلا شعر، نظم کا آخری شعر، نظم کا سب سے دلاویز شعر، اور نظم کے ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا شعر، اور دوسرا آپشن یہی ہے کہ نظم کے ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا شعر جو ہے وہ ٹیپ کا شعر کہلاتا ہے۔ اب سندھ پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں یہ 40 سوالات اردو کے ہوتے ہیں، اور 10 سوالات جو ہوتے ہیں وہ انگریزی میں جنرل نالج کے ہوتے ہیں۔ تو لیکن باقی جو ہمارا کے پی کے پبلک سروس کمیشن ہے اس میں 50 کے 50 سوالات جو ہوتے ہیں وہ اردو ادب سے متعلق ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔